إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال ربنا عز وجل في محكم تنزيله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عظمت و بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ درود و سلام نازل ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کا نبی اور رسول بنایا، بلکہ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل فرمایا، اور جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آیت تلاوت فرمائی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ انسان دنیا میں بہت سارے لوگوں کے متعلق اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے، فلاں کو میں پیار کرتا ہوں، فلاں سے محبت کرتا ہوں، فلاں کو عزیز رکھتا ہوں، فلاں کا مقام میرے دل میں بہت اعلیٰ ہے، اور فلاں کے لیے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ کوئی انسان اپنے کسی دوست کے لیے، کوئی اپنے دوسرے کسی عزیز کے لیے، کوئی اپنے والدین کے لیے، کوئی اپنی اولاد کے لیے اس طرح کے دعوے کرتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ میرا بچہ میرے نزدیک سب سے عزیز ہے، میں اسے ترقی کے راہ پر گامزن کرانے کے لیے کسی بھی حد کو کراس کر سکتا ہوں، یعنی اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، اور اپنے اس دعوے کا ثبوت بھی پیش کرتا ہے اپنے اس محبوب سے محبت کر کے، اور اپنی اس محبت کا اظہار کر کے، یا اپنی اس محبت کا ثبوت دے کر کے۔ کوئی باپ جب اپنے بچے سے محبت کرتا ہے تو صرف زبانی محبت اس کی نہیں ہوتی، بلکہ جہاں وہ دعوے دار ہوتا ہے کہ مجھے اپنے بچے سے محبت ہے، وہیں وہ اپنی اس محبت کا اظہار بھی کرتا ہے اور اس محبت کو ثابت بھی کرتا ہے۔ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، اس کی باتوں کو سنتا ہے، اس کے لیے خیر اور بھلائی چاہتا ہے، اور اپنے بچے کو ترقی کے راستے پر چلانے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اس کے لیے لگا رہتا ہے۔ بچے کی زبان سے اگر ایک خواہش نکلتی ہے، اس خواہش کو نکلنے میں دیر نہیں لگتی کہ والد اور باپ اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تل ملا اٹھتا ہے۔ یعنی محبت کا جب کوئی دعویٰ کرتا ہے اس دنیا میں بھی، تو اس محبت کے دعوے پر ثبوت پیش کرتا ہے کہ ہاں مجھے محبت ہے، اور محبت کا یہ ثبوت ہے۔ چنانچہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق اگر اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اور صرف زبانی دعویٰ پر رک جائیں اور اس دعوے پر کوئی ثبوت پیش نہ کرے، یہ کیسی عقل مندی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ہمارے اس دعوے کو ثبوت کیسے مہیا کیا جائے، اس کا طریقہ کار اس آیت کریمہ میں بتلایا۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انسانوں سے کہہ دیجئے، مسلمانوں سے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کے دعوے دار ہو، تم کہتے ہو کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے محبت ہے، اس محبت کا ثبوت پیش کرو، اس محبت کو ثابت کرو۔ کیسے؟ کہا فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، یہی محبت کا ثبوت ہے۔ اگر تم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ میری اتباع کرنا در حقیقت اللہ رب العالمین سے محبت ہے۔ اگر تم میری اتباع نہیں کرو گے، تمہارے اس زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ معلوم ہوئی، اگر کوئی انسان محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے اس محبت پر ثبوت کا پیش کرنا واجب اور ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین سے محبت کا دعویٰ کوئی انسان اگر کرتا ہے تو اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی پیروی، آپ کی اطاعت۔ اور جب انسان ایسا کرے گا، جب انسان اللہ سے محبت بھی کرے گا اور اس محبت پر ثبوت بھی پیش کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس سے محبت کرے گا۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی اس بندے کو محبوب بنا لے گا۔ اور کوئی اپنے محبوب کے جرائم کو گنتا ہے، کوئی اپنے محبوب کی غلطیوں کو شمار کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ نظر انداز کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین تو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اس بندے کو جس کو اس نے محبوب کر لیا ہے، جس کو اس نے پسند کیا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے، بھلا اس کے گناہوں کو اس کے نامہ اعمال میں کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ اللہ سے محبت کا فائدہ ہے۔ اور انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ساتھ ساتھ اس کی محبوب ترین چیزوں سے بھی محبت کرتا ہے، اس کے محبوبوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، چنانچہ ہم پر واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن چیزوں سے محبت کرتا ہے ہم بھی ان سے محبت کریں۔ یہ بھی محبت کا ثبوت ہے، یہ بھی محبت کا ثبوت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کے نزدیک پوری کائنات میں افضل ترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سب سے زیادہ محبوب، افضل البشر بنایا گیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلند کر دیا۔ اور ایک افریقی ایک خطیب کا میں ایک کلپ سن رہا تھا، بہت ہی باریک نقطہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انبیاء کو مخاطب کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کیا، کہا یا آدم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا، ان کا نام لیا۔ حضرت یحییٰ کو مخاطب کیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ حضرت یحییٰ کو مخاطب کیا، ان کا نام لیا۔ حضرت ابراہیم کو مخاطب کیا، ان کا نام لیا۔ حضرت عیسیٰ کو مخاطب کیا، ان کا نام لیا۔ لیکن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نام کے ذریعے سے مخاطب نہیں کیا، بلکہ کہا یا ایھا النبی، اے میرے نبی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو ہم نے وحی کی ہے اس کو آپ پہنچا دیجئے۔ یہ اللہ کی محبت کا ایک ثبوت آپ کہہ سکتے ہیں، ایک علامت آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ذکر کیا گیا تو وہاں کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یعنی منصب رسالت کو ساتھ ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا گیا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد، اللہ رب العالمین کی محبت کے بعد اگر ہمارے دلوں میں کسی کی محبت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے کسی اور کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے تو جان لیجئے یہ ہمارے ایمان کے باطل ہونے کی دلیل ہے۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس شخص کے نزدیک، اس شخص کے دل میں اس کے والد، اس کی اولاد اور پوری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا جزء لا ينفک ہے، ایسا حصہ ہے کہ جس کو ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا، جس کو ایمان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے آپ کے متعلق کوئی ایسا شخص جو اپنے آپ کے متعلق یہ دعویٰ کرے کہ وہ اسلام لانے والا ہے، اسلام پر چلنے والا ہے، وہ کبھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھی ہمارے نزدیک کوئی محبوب ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، زبان سے تو نہیں کہہ سکتا، گرچہ اس کے افعال اور اس کے کردار سے کوئی دوسرا معنی لیا جائے، لیکن کم از کم زبان سے کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ چنانچہ جب اللہ رب العالمین کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھی گئی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ آپ جب کسی سے محبت کرتے ہیں اور محبت بھی کریں اور اس کی باتوں کا انکار بھی کرتے جائیں، اس محبت کو کیا کہا جائے گا؟ ہم کہیں گے یہ جھوٹی محبت ہے۔ ایسی کون سی محبت کہ آپ محبوب سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور محبت کی باتوں کو محبوب کی باتوں کو ٹھکراتے ہوئے چلے جائیں؟ آپ اگر زبان سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی باتوں کو سنتے ہیں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ضرور اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بعد پوری کائنات میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کا ثبوت تو دینا پڑے گا، اس محبت کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ اس محبت کا ثبوت کیا ہے؟ بہت ساری احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہم آپ کی اتباع کریں، آپ کی اطاعت کریں۔ لیکن محبت کے اس صحیح معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دوسرا مفہوم لیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دم بھرنے کی وجہ سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر کے آپ کی شان میں اس قدر غلو کرتے ہیں کہ آپ کا درجہ بندے سے اٹھا کر کے خدا تک لے جاتے ہیں، اللہ تک لے جاتے ہیں۔ پچھلے جو انبیاء آئے، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، ان انبیاء کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کے واقعات پیش آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری ہسٹری تھی، پوری تاریخ تھی کہ انبیاء کے ساتھ، انبیاء کے شان میں غلو کرنے کے نتیجے میں، انبیاء کی محبت میں غلو کرنے کے نتیجے میں پچھلے اقوام کا کیا ہوا، پچھلی قوموں کا کیا ہوا، انہوں نے کس طریقے سے آپ کی ان انبیاء کی محبت میں غلو کیا۔ یہ پوری ہسٹری، پوری تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظروں کے سامنے تھی۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے، ہر مسلمان جانتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بیماری میں پڑنے سے پہلے ہی آگاہ فرما دیا۔ ارشاد فرمایا اپنی امت کو مخاطب کر کے، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ سنو لوگوں، میری امت کے لوگوں سنو، مجھے میری شان میں اس قدر غلو نہ کرنا اس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا۔ کیا کیا نصارہ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں کہا میری شان میں اس قدر غلو نہ کرنا، اس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے شان میں غلو کیا۔ اس کے بعد اپنی حیثیت بتلائی، میں کون ہوں؟ کہا فإنما أنا عبدہ، کہا میں صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ میں انما جو لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے یہ حصر کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف کا معنی استعمال ہوتا ہے، صرف کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کہا فإنما أنا عبدہ، میں تو اللہ کا صرف بندہ ہوں، یعنی عبودیت کے معاملے میں جس طریقے سے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں ویسے ہی میں اللہ کا بندہ ہوں۔ البتہ تمام انسانوں سے میرا درجہ کیسے بڑا ہے؟ کہا فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، لہذا مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو، اللہ کا بندہ
اور اس کا رسول کہو۔ اس مختصر سے جملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبودیت کو بھی ثابت کر دیا اور اپنی نبوت کو بھی ثابت کر دیا، اپنے بندے ہونے کو اور اپنے یعنی انسان ہونے کو بھی ثابت کر دیا اور اپنے نبی اور رسول ہونے کو بھی بتلا دیا۔ آپ نے یہ جملہ بیان کر کے یہ اشارہ دیا ہے، بلکہ یہ واضح طور پہ یہ فرمایا ہے کہ میں بحیثیت بندہ اللہ کا بندہ ہوں، میں بحیثیت انسان اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جہاں تک میرے مقام و مرتبے کی بات ہے، میرے منصب کی بات ہے، میری عظمت کی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ یہ فرق ہے تمام انسانوں میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اسی معنی کو قرآن مجید کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زبانی اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اس طریقے سے ارشاد فرمایا، سورہ کہف کی بالکل آخری آیت، کہا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جہاں تک بشریت کا تعلق ہے، جہاں تک انسان ہونے کا معاملہ ہے، فانما انا بشر، میں تمہارے ہی طرح، قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی طرح بشر ہوں، میں تمہارے ہی طرح اللہ کا بندہ ہوں، میں تمہارے ہی طرح انسان ہوں۔ البتہ میرے اور تمہارے منصب میں، میرے اور تمہارے مقام و مرتبے میں فرق ضرور ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، میرے اور تمہارے مرتبے میں یہ فرق ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے آسمان سے جبرائیل امین وحی لے کر کے نازل نہیں ہوتے، جہاں تک میرا تعلق ہے میرے اوپر جبرائیل امین اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر کے نازل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی امت کو اللہ کی وحدانیت کی جانب، اللہ کی الوہیت کی جانب، اللہ کی عبادت کی جانب بلائیں۔ چنانچہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ہم یہ مان لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہی طرح انسان تھے، ہم نے کہا ہمارے ہی طرح انسان نہیں ہے، ہاں آپ یہ کہیے کہ بشریت میں ہماری طرح ہے۔ جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کو ایک اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ فرق تو ہم نے بھی کیا، فرق تو کیا نا ہم نے یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی مقام ہے جو ایک عام انسان کا ہے، نہیں، ہم نے کہا جہاں تک آپ کے بشر ہونے کا تعلق ہے، آپ کے انسان ہونے کا تعلق ہے، تو آپ سیدو ولد آدم ہیں، آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے کون ہیں؟ سردار ہیں، اور سردار انہی میں سے ہوتا ہے، سردار کوئی دوسری مخلوق نہیں ہوتی، سردار کوئی، بھائی قوم کا سردار کیا کسی دوسری قوم سے ہوتا ہے؟ قوم کا سردار اسی قوم سے ہوتا ہے نا، قبیلے کا سردار اسی قبیلے سے ہوتا ہے، محلے کا جو مکھیا ہوتا ہے یا کونسلر ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ اسی محلے کا رہنے والا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے سردار ہیں؟ کس کے سردار ہیں؟ آدم علیہ السلام کی اولاد کے سردار ہیں، چنانچہ آپ بھی آدم کی اولاد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اور اللہ رب العالمین نے صاف صاف کہا انما انا بشر، آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں ایک بشر ہوں۔ بشریت میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور عام انسانوں میں کوئی فرق نہیں، آپ بھی بشر ہیں، تمام انسان بھی بشر ہیں، لیکن مقام و مرتبے میں فرق ہے، عظمت و مرتبت میں فرق ہے، منصب میں فرق ہے۔ تمام انسان عام انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انسان ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص انسان ہے۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو منتخب نہیں کیا، چنا نہیں، اپنے پیغامات کو پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے، منتخب کیا ہے، چنانچہ آپ اللہ کے خاص بندے ہیں، بقیہ تمام انسان اللہ کے عام بندے ہیں۔ یہ فرق ہے، اور اس فرق کو ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے ذہن میں بیٹھائے، تاکہ جو شرکیہ عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مسلمانوں کے معاشرے میں رواج پا چکے ہیں، ان سے ہمارا دل اور ہمارا ذہن و دماغ پاک اور صاف رہ سکے۔ بہت سارے لوگ ہیں معاشرے میں جو زبانی طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بھرتے ہیں، لیکن اس محبت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کرتے، محبت کا ثبوت پیش نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کی اتباع کی جائے، آپ نے جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتلایا ہے ویسے گزارا جائے، جس طریقے سے نماز پڑھ کر دکھلائی ہے ویسے نماز پڑھی جائے، جو عقیدہ آپ نے پیش کیا ہے اس عقیدے کو اپنے دل میں بسایا جائے، اللہ اور آخرت کے دن کے متعلق یا غیبیات کے تعلق سے جو عقیدہ اور جو اعتقاد ہمارے سامنے رکھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان عقائد کو اختیار کیا جائے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا صحیح مفہوم ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت قدم بھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن ان تمام امور میں سے کسی ایک امر کو بھی انجام نہیں دیتے۔
نہ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں، نہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارتے ہیں، نہ ان کا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے پیش کیا ہے، پھر آپ کی یہ محبت کیسی ہے؟ اور دوسری جانب اس محبت کے چکر میں، یعنی اس جھوٹی محبت کے چکر میں، گرچہ وہ اپنے زعم میں سچے ہوں لیکن حقیقت میں ان کا یہ دعویٰ باطل ہے۔ اس محبت کے آڑ میں وہ کئی ایسے عقائد اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں کہ جو کفریہ اور شرکیہ عقائد۔ ان میں سے ایک عقیدہ جس کی جانب میں نے اشارہ کیا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں ہے بلکہ وہ نور ہے، اللہ رب العالمین کے نور سے ان کو بنایا گیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ان کو بشر مانتے ہیں لیکن ہم نورانی بشر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بشر مانتے ہیں لیکن نورانی بشر کہتے ہیں۔ بشر سے انکار اس لیے نہیں کرتے کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا نا قل انما انا بشر، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بشر مانتے ہیں لیکن ہم نورانی بشر مانتے ہیں۔ ہم نے کہا ہم بھی مانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نورانی بشر ہیں، لیکن وہ نور کس قسم کا ہے جس سے آپ کو متصف کیا جا رہا ہے؟ وہ نور ہدایت ہے، وہ نور توحید ہے، وہ نور نبوت ہے، وہ نور رسالت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر ضرور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق نور سے کی گئی، یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہاری جانب اللہ رب العالمین کی جانب سے نور اور کتاب مبین آیا ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے، اس آیت کا ایک مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک تشریح یہ ہے، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ نور اور کتاب مبین دونوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ دونوں سے کتاب مبین یعنی قرآن مجید ہی مراد ہے۔ دونوں تشریح درست ہیں لیکن اس تشریح کا غلط معنی لیا جاتا ہے۔ جو پہلی تشریح ہے کہ نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید ہے، یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بتلایا گیا۔ ہم نے کہا یقیناً یہ نور ہے، لیکن اس نور کی یہ کون سا نور ہے؟ آگے اللہ نے کہا یہدی بہ اللہ، اس نور کے ذریعے سے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ نور ہدایت ہے، یہ نور ہدایت ہے، نور رسالت ہے۔ جسمانی طور پہ آپ کی تخلیق نور سے نہیں ہوئی۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضاء حاجت کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کھانے پینے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پیٹ میں پتھر باندھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ تو نور تھے نا۔ لہذا یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور جو صحیح اور سلفی عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا جو عقیدہ تھا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نور ہدایت دے کر کے اور نور رسالت دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اسی طریقے پر ایک دوسرا بہت بڑا شرکیہ عقیدہ جو ان لوگوں نے محبت کے آڑ میں بنا رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق دیا۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہیں ہوتے تو کائنات نہ ہوتا، زمین و آسمان نہ ہوتے، انسان و جن نہ ہوتے۔ اور اس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ایسی روایات بھی پیش کرتے ہیں جو اس معنی پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے کہا لو لا محمد لما خلقتک، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ اور ایک روایت کے اندر ہے لولا محمد لما خلقت الجنت والنار، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں جنت اور جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ اس طرح کی 3-4 روایات ہیں، سب کی سب موضوع اور من گھڑت روایات۔ ایک روایت کی سند صحیح طور پہ ایک روایت کی بھی سند صحیح طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتی، گویا یہ روایات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ سب کے سب موضوع اور من گھڑت روایات۔ اور دوسری جانب قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں، قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کائنات اور اس زمین و آسمان اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اور جو
منشا ہے اس کو بہت واضح انداز میں بیان فرما دی ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کہا کہ وہی وہ ذات ہے، اللہ الذی، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پیدا کیا۔ یتنزل الامر بینہن، آسمان، ان آسمانوں کے سے ہو کر کے اللہ کا امر، اللہ کا پیغام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، انسانوں تک پہنچتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے ذریعے سے محیط کر رکھا ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں سمائی ہوئی۔ زمین و آسمان کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کہا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم اللہ کو جانو، اللہ کی قدرت کو جانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آپ کہتے ہیں جنوں اور انسانوں کو، پوری کائنات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کیا، یہ تو تضاد ہو گیا قرآن سے آپ کا یہ دعویٰ ٹکراتا ہے۔ چنانچہ ہم قرآن کے متبع ہیں، آپ کے متبع نہیں۔ اللہ نے کہا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا کیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں جانچیں کہ اعمال کے اعتبار سے بہتر کون ہے، اعمال کے اعتبار سے اچھا کون ہے۔ چنانچہ کائنات کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ رب العالمین کی الوہیت کا اقرار کیا جائے اور اسی وحدانیت و الوہیت پر زندگی گزاری جائے۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی پرستش کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اگر انسانوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پیدا کیا گیا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اس دنیا میں عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اعلیٰ ترین عبادت، آپ راتوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اس قدر لمبا قیام کرتے ہیں کہ پاؤں سوج جاتے ہیں۔ کیا وہ جس کے لیے پوری کائنات پیدا کی گئی ہو وہ اتنی محنت کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق درست عقیدہ یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آخری رسول و نبی ہیں، آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور آپ کا مقام و مرتبہ اللہ رب العالمین نے بہت بلند کیا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں بھی بہت بلند مقام عطا کیا گیا اور آخرت میں بھی بہت بلند مقام عطا کیا گیا۔ آخرت میں میدان محشر میں تمام خلائق کے سامنے شفاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے قبر سے اٹھنے والے شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں اور قیامت کے دن جو مقام وسیلہ ہے یا مقام محمود ہے، اس مقام پر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، جو ثابت شان ہے، جو ثابت شدہ شان ہے۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر یہ شان بیان کیا گیا ہے۔ صحابہ کرام نے اسی شان کو بیان کیا اور ان کے عقیدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقام و مرتبہ شامل تھا۔ اپنی جانب سے انہوں نے آپ کے شان میں غلو نہیں کیا۔ لہذا آج کے زمانے میں جو مختلف عقائد لوگوں نے اختیار کر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے مشرکانہ اور کفریہ عقائد۔ اسی طریقے پر ایک اور بہت خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندگی گزارتے تھے، اسی طریقے پر دفن کے بعد آپ اپنی قبر میں دنیاوی زندگی جیتے ہیں، دنیاوی زندگی اپنی قبر میں جیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ ان کا ہے، ہمارا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی اور آپ کے لیے انتقال کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موت کا لفظ، انتقال کا لفظ استعمال کرنا گستاخی ہے تو سب سے بڑے گستاخ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہونے چاہیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، حضرت عمر آپے سے باہر ہو گئے، سب سے بڑا صدمہ پڑا تھا ان کو۔ ان کے وہ محبوب جن کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، اپنی قوم کو چھوڑ دیا، آج وہ انہیں داغ مفارقت دے گیا ہے، آج وہ ان سے جدا ہو گیا ہے، کتنی بڑی مصیبت ہوئی ہوگی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپے سے باہر ہو گئے، تلوار نکال لی، کہا جو کہے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ہیں، آپ کے دوست ہیں،
صدیق اکبر ہیں، آتے ہیں حضرت عمر کو سمجھاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہیں، ہوش میں نہیں ہے، چنانچہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آتے ہیں محراب کے پاس جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، اور کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بہت ہی فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإنه حي لا يموت ابدا، او كما قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ جو کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے فإن محمدا قد مات، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ یہ جان لے کہ اللہ حی ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے پورے مجمع کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، لہذا اگر گستاخ کوئی ہو تو حضرت ابوبکر ہو۔ کون ہے جو حضرت ابوبکر کو گستاخ کہے؟ اور حضرت ابوبکر سے اوپر اٹھیے، قرآن مجید کی جانب آئیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنی ہے اور آپ کی امت کو بھی موت آنی ہے۔ اور کہا وما محمد الا رسول، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہیں، ان کا درجہ خدا کا درجہ نہیں ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت انبیاء آئے وفات پا گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر آپ کو موت آ جائے، قرآن کہہ رہا ہے افإن مات، مات یموت موتا، مات یموت موتا، یہ موت ہے، موت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ افإن مات، اگر ان کو موت آ جائے یا اگر وہ کسی جنگ میں قتل کر دیے جائے، شہید کر دیے جائے، کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو الٹے پاؤں پھر جائے وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ لہذا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کا مزہ ہر نفس کو چکھنا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نے آ دبوچا، آپ موت کے آغوش میں چلے گئے، اللہ رب العالمین کے یہاں چلے گئے، آپ نے کیا دعا کی؟ اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے، مجھے اس مقام پہ پہنچا دے جس کا میں متمنی ہوں۔ دنیا میں رہ کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ ارشاد فرما دیا کہ یہ دنیا ہے یہ مومنوں کے لیے جیل خانہ ہے، یہ مومنوں کے لیے جیل خانہ ہے، کافروں کی جنت ہے۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جیل خانے میں رہنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اہل سنہ والجماعہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، آپ اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، لیکن آپ کے ارشادات، آپ کی فرمودات اور آپ نے اللہ رب العالمین کی جانب سے جو علم امت تک پہنچایا وہ قرآن و حدیث کی شکل میں آج بھی موجود ہے۔ آپ کی اتباع آپ کی زندگی میں آپ سے حدیث سن کر کے اس پر عمل کر کے کی جاتی تھی، آج آپ کی حدیثیں موجود ہیں، ان احادیث پر عمل کر کے آپ کی اتباع کی جائے گی۔ اسی طریقے پر ایک اور خطرناک عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ، اور یہ بہت خطرناک عقیدہ ہے، مختار کل مانتے ہیں، مختار کل مانتے ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات کا نظام چلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ قرآن مجید میں اتنے صاف الفاظ میں اس عقیدے کی نفی کی گئی ہے کہ آپ سنیں قرآن کی آیت، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میں غیب جانتا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ فرشتہ کس چیز سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو فرشتہ ہوں ہی نہیں، نور سے میں بنا ہی نہیں ہوں۔ لہذا اس آیت کریمہ کے اندر تمام مشرکانہ عقائد کا رد موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ مختار کل ہیں۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو علم غیب اللہ کی جانب سے عطا کردہ ہے، آپ کا ذاتی نہیں ہے۔ ذاتی علم اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے وہ علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا، چنانچہ آپ کا علم غیب عطائی ہے، اللہ کا علم غیب ذاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے، یہ تقسیم آپ نے اپنے جیب سے لائی ہے،
قرآن مجید نے تو اس کی نفی کر دی۔ اگر عطائی بھی ہوتی تو اللہ کے نبی تو اس کا اقرار کرتے نا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا ہے، اللہ نے انکار کروایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان۔ کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتے۔ آپ کہتے ہیں آپ ہی مختار کل ہیں، آپ عالم الغیب ہیں۔ قرآن کی آیت آپ کے اس عقیدے پر ایک بہت بڑی ضرب ہے۔ چنانچہ اور بھی بہت سارے عقائد ہیں، لیکن انہی عقائد کو میں بیان کرنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ یہ مشرکانہ عقائد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام لے کر کے کیا جاتا ہے۔ افسوس تو اس بات پر ہے، محبت یہ شریعت کے اندر عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، دین اسلام سے محبت، یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام لے کر کے انسان شرک میں اپنے آپ کو ملوث کر رہا ہے۔ لہذا اپنے عقیدے کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے ایمان کو ان تمام مشرکانہ عقائد سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ پچھلے دنوں اس علاقے میں خاص طور سے جو ماحول تھا آپ اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک طریقے کی جنگ یا ایک طریقے کا فساد برپا ہو گیا، اور جہاں تک خبریں آئی ہیں اس فساد کو برپا کرنے میں مسلمانوں کا بھی ایک بہت بڑا کردار رہا ہے۔ جان لیجئے کہ مسلمان فساد کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان فساد کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان امن قائم کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان زندگی لینے والا نہیں ہوتا بلکہ زندگی کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جس نے ایک زندگی کو جلا بخش دی، ایک زندگی کی حفاظت کی، کسی کو مرنے سے بچا لیا، اس نے پوری انسانیت کو مرنے سے بچا لیا۔ لہذا اپنے کردار کو جانچنے کی ضرورت ہے، اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام جوش کا نام نہیں ہے، اسلام ہوش کا نام ہے، اسلام ہوش کا نام ہے۔ ہوش میں رہیے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو سیکھیے اور اپنی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزاریے۔ اگر جوش میں آئیے گا تو یہی ہوگا، فساد ہوگا اور جنگ ہوگی، مسلمانوں کے درمیان سے امن کا خاتمہ ہوگا۔ جن مسلمانوں نے اس طریقے کی فساد کو بھڑکایا ہے، اگر حقیقی معنی میں وہ مجرم ہے تو آج دیکھیے وہ خود مصیبت میں مبتلا ہے، ان کے گھر والے مصیبت میں مبتلا ہے، ان کے محلے والے مصیبت میں مبتلا ہے، بلکہ ایک طریقے سے پوری مسلم کمیونٹی کے اوپر ایک دھبا ہے کہ مسلمانوں نے فساد کر دیا۔ جہاں ہم یہ کہا کرتے تھے کہ فساد جو ہوتا ہے وہ دوسری جانب سے ہوتا ہے، دوسری طرف سے ہوتا ہے، جبکہ موجودہ جو صورتحال ہوئی ہے اس صورتحال میں کہیں نہ کہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی بھی غلطی ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنا رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ مومن جو ہے وہ لان تان کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی کچھ کہہ دے تو وہ لان تان بھی نہیں کرتا ہے، بد دعا بھی نہیں کرتا ہے، سامنے والا چاہے مشرک ہو یا کافر ہو۔ مسلمان اپنے اخلاق کے ذریعے سے اسلام کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ اپنے جسم سے نقصان پہنچاتا ہے، نہ اپنے رویے اور اخلاق سے نقصان پہنچاتا ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح اور درستی چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق کو درست کرنا پڑے گا، اپنا تعلق کتاب و سنت سے مضبوط کرنا پڑے گا، علماء سے مضبوط کرنا پڑے گا، علم سے مضبوط کرنا پڑے گا، توحید کو پھیلانا پڑے گا، تب جا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر امن کا قیام ہوگا۔ ورنہ اس طریقے کے فسادات آج یہاں ہوئے ہیں، کل کسی اور علاقے میں ہوں گے، پرسوں کہیں اور ہوں گے، امن کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے میں امن و امان کو بحال رکھے، ہمیں مشرکانہ اور کفرانہ عقائد سے بچا کر کے رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.